الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید قل هل يستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب صدق اللہ العظیم۔ عزیزان من، آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے حقیقی علم علم دین ہے، اور علم دین کو حاصل کرنا ضروری اور لازم ہے۔ یاد رکھیے، احادیث کے اندر علم دین کے حصول پر زور دیا گیا ہے، اسی لیے ہمارے آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علم دین کی اہمیت اور فضیلت خود بیان فرمائی ہے، جیسا کہ مشہور حدیث ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، فرمایا کہ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر فرض ہے۔ اگرچہ اس حدیث پاک میں علم سے مراد ہر قسم کے علوم ہیں، لیکن بالخصوص اس سے مراد علم دین ہے، اس لیے کہ کوئی اور علم ایسا ہے ہی نہیں جس کا حاصل کرنا فرض عین ہو، لیکن دین کے ضروری مسائل کا علم حاصل کرنا فرض عین ہے۔ جو انسان دین کے بنیادی مسائل نہیں سیکھتا وہ فرض کا تارک ہے، فرض کو چھوڑنے والا ہے۔ علم دین کے فوائد احادیث کے اندر بکثرت بیان ہوئے ہیں، اختصار کے ساتھ 8 فوائد علم دین کے آپ کی خدمت کے اندر رکھیں گے۔ نمبر 1، علم دین ہی وہ علم ہے جس میں دنیا و آخرت دونوں کی بھلائی موجود ہے۔ نمبر 2، علم دین ہی وہ علم ہے جو انسان کے لیے ذریعہ نجات ہے۔ نمبر 3، علم دین وہ علم ہے جو قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ نمبر 4، علم دین ہی وہ علم ہے جو انبیاء کی وراثت ہے۔ نمبر 5، علم دین ہی وہ علم ہے جو ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ نمبر 6، علم دین ہی وہ علم ہے جو انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ نمبر 7، علم دین ہی وہ علم ہے جو مردہ دلوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ نمبر 8، علم دین ہی وہ علم ہے جو انسان کے ایمان کا بھی محافظ ہے۔ اور یاد رکھیے، اہل علم اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، خوف رکھتے ہیں۔ قرآن و حدیث کے اندر میرے رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، فرمایا اللہ سے اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ اب اس آیت کے اندر بتایا گیا علم والے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں، تو علماء کو اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرنا چاہیے، اور دوسرے لوگوں کے دلوں میں بھی اللہ کا خوف پیدا کرنا چاہیے۔ حدیث کے اندر علم دین کو مؤثر ہتھیار قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ حدیث پاک سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، فرمایا ایک فقیہ شیطان پر 1000 عبادت گزاروں سے زیادہ بھاری ہوتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ ایک فقیہ جس طرح شیطان کا راستہ روک سکتا ہے، اس کا مقابلہ کر سکتا ہے، 1000 عابد بھی اس طرح شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایک فقیہ جس طرح شیطان کے ہتھ کنڈوں کا ادراک اور توڑ کر سکتا ہے، صوفیاء کی ایک بڑی بڑی جماعتیں بھی، بڑی سے بڑی جماعت کیوں نہ ہو، وہ شیطان کے ہتھ کنڈوں کا اس طرح توڑ نہیں کر سکتی۔ اور یاد رکھیے، علم دین تو جنت کا راستہ ہے۔ علم دین کے حصول کا ذریعہ ایک یہ بھی ہے کہ رب ذوالجلال اس کے صدقے انسان کو جنت کی ضمانت دیتا ہے، جیسا کہ میرے نبی کا فرمان
صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا فی الجنہ. میرے نبی نے فرمایا جو علم دین کی تلاش میں نکلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کے دروازے آسان کر دیتا ہے. رب ذوالجلال اس کے لیے جنت کا راستہ آسان بنا دیتا ہے. یہی وجہ ہے فرائض کے بعد اگر سب سے کوئی بڑی عبادت ہے وہ علم دین کا حصول ہے. کیونکہ میرے نبی نے ارشاد مبارک فرمایا لیس عمل بعد الفرائض افضل من طلب العلم. فرمایا فرائض کے بعد سب سے افضل ترین علم دین کا حصول ہے. تو آپ اندازہ لگائیے نماز روزہ حج و زکوٰۃ کے بعد جہاد کے بعد جس کا سب سے بڑا درجہ ہے وہ علم دین کا درجہ ہے. تو ہمیں سوچنا چاہیے ہم اپنے بچوں کو علم دین کی جانب لگائیں کیونکہ مدارس دینی اب کھل چکے ہیں, مدارس دینی اب آباد ہو چکے ہیں, چھٹیاں گزر چکی ہیں. ہمیں چاہیے ہم اپنے بچوں کو علم دین سیکھنے کی جانب لگائیں, ہم اپنے بچوں کو دینی مدارس کے اندر بھیجیں, وہاں جا کر قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم سیکھیں, حلال و حرام کے مسائل سیکھیں, اپنے بڑے اور اپنے چھوٹوں کی تمیز سیکھیں, اپنے رشتہ داروں کے حقوق سیکھیں. یہ اگر کوئی بتا سکتا ہے, یہ سارے راستے بتا سکتا ہے, یہ صرف اور صرف علم دین ہی بتا سکتا ہے.